بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ارطغرل غازی اور زندگی کائی قبیلے کا پس منظر، منگولوں کا ظلم اور ستم، مختلف جنگیں جیسے وادی قندوز کی جنگ، قلعہ نینوا کی فتح اور منگول جاسوس کا قصہ۔ ارطغرل کی حکمت، بہادری، قربانی اور ایمان کی روشنی عنوان۔ ارطغرل غازی اور وادیوں کی گونجتی تلواریں۔ ابتدا۔ کائی قبیلے کی سرزمین پر سورج کا طلوع سر، سبز پہاڑوں، بہتی ندیوں اور قدرتی حسن سے بھرپور وادیوں میں ایک قبیلہ صدیوں سے آباد تھا، کائی قبیلہ۔ یہ ترک نسل کے وہ دلیر لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے ایمان کو بچایا بلکہ ظلم و ستم کے دور میں اسلام کا علم بلند رکھا۔ انہی کے درمیان ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ارطغرل رکھا گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن منگولوں، صلیبیوں اور غداروں کے خلاف ایسی تاریخ رقم کرے گا جو آنے والی صدیوں تک مشعل راہ بنے گی۔ ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی زیر تربیت جوان ہوا۔ وہ نہ صرف تلوار کے فن میں ماہر تھا بلکہ حکمت، عدل، صبر اور ایمان میں بھی نمایاں تھا۔ جب قبیلے پر آزمائش کے دن آئے اور منگولوں کا ظلم بڑھا، تبھی ارطغرل نے عزم کیا کہ وہ نہ صرف اپنے قبیلے کو بچائے گا بلکہ اسلام کا پرچم بھی بلند کرے گا۔ منگولوں کا عروج اور ترک قبائل کا خوف۔ منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں مشرق سے مغرب تک ہر علاقے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ شہر جلائے گئے، مسجدیں شہید ہوئیں، علماء قتل ہوئے۔ ترک قبائل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ بہت سے قبیلے مغلوب ہو کر منگولوں کے زیر سایہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، لیکن کائی قبیلے نے انکار کیا۔ ارطغرل نے اپنے ساتھیوں بامسی، ترگت، دوگان اور عبد الرحمن کے ساتھ قسم کھائی کہ وہ منگولوں کے مقابل ڈٹ کر کھڑے ہوں گے۔ پہلا مارکا۔ وادی قندوز کی گونج۔ ارطغرل کی پہلی بڑی مٹ بھیڑ قندوز کی ایک تنگ وادی میں ہوئی جہاں منگول سردار نارموک نے کائی قبیلے کے قافلے کو گھیر لیا۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھا، مگر ارطغرل نے اپنی عسکری ذہان سے وادی کا نقشہ پڑھا اور رات کو فوج کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک گروہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ گیا، دوسرا میدان میں۔ صبح طلوع ہوتے ہی منگولوں نے حملہ کیا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے سامنے سے مقابلہ کیا اور چھپی ہوئی فوج نے عقب سے دشمن پر وار کیا۔ دشمن بوکھلا گیا اور ایک تاریخی فتح کائی قبیلے کے نام ہوئی۔ قلعہ نینوا کی فتح۔ ارطغرل کی حکمت کا کمال، منگولوں نے ایک قلعہ نینوا پر قبضہ جما رکھا تھا۔ یہ قلعہ ان کے اسلحے اور قیدیوں کا مرکز تھا۔ ارطغرل جانتا تھا کہ اس قلعے پر قبضہ منگولوں کی کمر توڑ دے گا۔ وہ رات کے وقت چھپ کر قلعے کے پچھلے دروازے سے داخل ہوا، ترگت اور بامسی کے ساتھ۔ قلعے میں موجود پہرہ داروں کو خاموشی سے قابو کیا گیا۔ جیسے ہی دروازے کھلے، پوری کائی فوج نے قلعے میں دھاوا بول دیا۔ منگولوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ قلعہ فتح ہوا اور قیدی آزاد کر دیے گئے۔ یہ ارطغرل کی حکمت اور بہادری کا ایک اور مظاہرہ تھا۔ منگولوں کا جاسوس، قبیلے کے بیچ زہر۔ ایک بار ایک اجنبی شخص یازوق کائی قبیلے میں مہمان بن کر آیا۔ وہ بہت عاجزی سے پیش آتا، لیکن اس کی نظریں ہر وقت قبیلے کی حفاظت، ہتھیاروں اور افراد پر مرکوز ہوتے۔ ارطغرل نے ترگت کو اس پر نظر رکھنے کا کہا۔ جلد ہی حقیقت کھل گئی کہ وہ منگولوں کا جاسوس ہے۔ ایک رات ارطغرل نے اسے رنگے ہاتھوں قبیلے کے نقشے اور دفاعی پوزیشنیں چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس کے بعد اسے قبیلے کے سامنے پیش کیا گیا جہاں اس کے جرائم پڑھ کر سنائے گئے۔ اسے سخت سزا دی گئی تاکہ کوئی اور اس طرح کی غداری کی جرات نہ کرے۔ ایک جنگ کے بعد منگول سردار آلموک کو قید کیا گیا۔ ارطغرل نے نہ صرف اسے قتل نہیں کیا بلکہ کھانے، پانی اور عزت سے پیش آیا۔ آلموگ نے حیرت سے پوچھا، ہم تمہارے گاؤں جلا دیتے ہیں، لوگ قتل کر دیتے ہیں، تم ہمیں عزت دیتے ہو؟ ارطغرل نے کہا، تم طاقت سے حکومت کرتے ہو، ہم عدل سے۔ تم ظلم سے دل جیتتے ہو، ہم اخلاق سے۔ ہمارا مذہب ہمیں رحم سکھاتا ہے، تمہارا نہیں۔ یہ باتیں آلموگ کے دل میں پیوست ہو گئی۔ چند دنوں بعد وہ اسلام قبول کر کے کائی قبیلے کا حصہ بن گیا۔ ارطغرل کی دعوت اور کردار نے ایک دشمن کو مومن بنا دیا۔ دوگان کی قربانی، وفاداری کی علامت۔ منگولوں نے ایک بار ارطغرل پر رات کے وقت حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک غدار قبیلے کا فرد ان کا رہنما بنا، لیکن دوگان، ارطغرل کا مخلص ساتھی، ان کی نقل و حرکت بھانپ گیا۔ وہ تنہا منگولوں کے درمیان گھس گیا اور ارطغرل کو بروقت خبر دی۔
اس عمل میں دوغان سخت زخمی ہوا اور کچھ دن بعد شہید ہو گیا۔ ارطغرل نے اس کے جنازے پر کہا، دوغان میرے بازو تھے، آج وہ رب کے دربار میں سرخرو ہو گئے۔ سلجوق سلطان کی حمایت اور نئے دروازے ارطغرل کی بہادری کی شہرت سلطان علاء الدین تک پہنچی۔ اس نے ارطغرل کو سرکاری طور پر سرحدی محافظ مقرر کر دیا۔ اسے سوگوت کی سرزمین دی گئی تاکہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے ایک مضبوط محاذ قائم کرے۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ارطغرل نے نہ صرف منگولوں سے لڑائیاں لڑیں بلکہ اس نے عدل، شجاعت، علم اور اخلاق کی بنیاد پر ایک ایسا نظام قائم کیا جو آنے والی صدیوں کے لیے نظیر بن گیا۔ اس کے بیٹے عثمان خان نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، ایک ایسی اسلامی سلطنت جس نے 600 سال تک دنیا پر حکمرانی کی۔ ارطغرل غازی صرف ایک سپاہی یا سردار نہیں تھا، وہ ایک خواب دیکھنے والا شخص تھا، ایسا خواب جو حق، ایمان اور عزت پر مبنی تھا۔ اس نے وادیوں میں تلواریں نہیں بلکہ روشنی، انصاف اور توحید کی صدا گونجائی۔ اس کی کہانی آج بھی ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو ایمان، قربانی اور سچائی کے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔